السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 15، اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافق لوگ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ یعنی جیسے سورہ حدید میں بھی بتایا گیا ہے، جب قیامت والے دن جب نور دیا جائے گا پل صراط پہ کراس کرنے کے لیے، تو انہیں بھی وہاں پہ نور دیا جائے گا، لیکن ان کا نور پھر بجھ جائے گا۔ تو یہ مومنوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ اور وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اور ڈھیل دیتا ہے، اور زیادہ نعمتیں دیتا ہے، اور زیادہ ان کو زندگی میں آسائشیں دیتا ہے، اور ان کو جلدی نہیں پکڑتا، ڈھیل دیتا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں اور آگے بڑھتے جائیں اور زیادہ گناہ کریں۔ آیت نمبر 16، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا، جنہوں نے خرید لیا، الضلالۃ، گمراہی کو، بالہدی، ہدایت کے بدلے۔ یعنی یہ منافق لوگ اتنا گھاٹے کا سودا انہوں نے کیا ہے، انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کیا، کیونکہ منافق لوگ ہمیشہ دنیا کے فائدے کی سوچتے ہیں، انہیں اس میں کوئی گھاٹا نہیں نظر آ رہا ہے، کوئی نقصان نہیں نظر آ رہا ہے۔ یہ تو آنکھ بند ہونے کے بعد وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ یہ کتنے گھاٹے کا سودا انہوں نے کیا تھا، اور دنیا میں ان کو بہت ہی جو فوری فائدہ مل جاتا ہے، جو فائدہ ان کو حاصل ہو جاتا ہے، اس پر وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارا تو بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ انہوں نے جو سودا کیا ہے یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے۔ فما ربحت تجارتہم، اور پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ پہنچایا، وما کانوا مہتدین، اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے، ان کے پاس نہ ہی ہدایت ہے اور نہ ہی اس تجارت کا انہیں کوئی فائدہ ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو منافقت سے محفوظ رکھیں، کیونکہ واقعی زندگی میں کئی دفعہ ایسے دو راستے آ جاتے ہیں، ایک راستہ جو ہدایت کی طرف لے جاتا ہے اور ایک راستہ گمراہی کی طرف۔ کئی ایسی اپورچونیٹیز بھی آتے ہیں ہماری لائف میں، تو اب ہم کس چیز کو چوز کرتے ہیں؟ گمراہی کا راستہ کہ کبھی کبھار اتنا زیادہ چمکدار لچکدار ہوتا ہے، اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، اس میں زیادہ فائدے نظر آ رہے ہوتے ہیں دنیا کے، تو اب جب ایمان کم ہوتا ہے تو پھر اس کی طرف ہم جھک جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ واقعی ہم آخرت کی فکر کرنے والے بنیں اور گمراہی کے راستے کو چھوڑ کر ہدایت پہ چلنے والے بنیں، آمین یا رب۔ آیت نمبر 17 اور 18 میں منافقوں کی مثال بیان کی گئی ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس کی سی ہے جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو لے گیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا يُبْصِرُونَ، پس وہ دیکھ نہیں پاتے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ آیت میں سمن، وہ بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، امیون، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ سیدھے راستے کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ تو منافقوں کی مثال یہاں بتائی گئی ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، انہوں نے اس آیت کا یہ مطلب بیان فرمایا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کے وہاں جانے کے بعد، آپ کے مدینہ پہنچنے کے بعد کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر فوراً ہی جلدی وہ منافق ہو گئے۔ تو ان کی مثال اس آیت میں بتائی گئی ہے، اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا۔ اب اس روشنی میں، اس ماحول میں روشنی آ جانے کے بعد اسے کیا چیز فائدہ مند ہے، کیا چیز نقصان دہ ہے، سب چیزیں اس پر واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی اس روشنی میں۔ پھر اس کے بعد وہ روشنی بجھ گئی، اب پھر سے وہ دوبارہ ان تاریکیوں میں، اس اندھیروں میں گھر گئے۔ تو یہی حال منافقوں کا تھا، پہلے وہ شرک کی تاریکیوں میں تھے،
پھر مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، اور روشنی میں آنے کے بعد حلال و حرام کو، خیر و شر کو پہچان گئے، پھر دوبارہ وہ کفر اور نفاق کی طرف لوٹ گئے۔ اور ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ بہرے ہیں، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ریئلی وہ بہرے ہو گئے ہیں، ان کے کان تو ہیں لیکن وہ سنتے نہیں، دنیا جہان کی ہر باتیں سنیں گے لیکن حق کی بات وہ نہیں سنتے۔ وہ گونگے ہیں، یعنی بولتے نہیں، ساری باتیں بتائیں گے، بولیں گے لیکن حق نہیں بولتے۔ اور اندھے ہیں، یعنی سب چیز دیکھیں گے لیکن انہیں حق نہیں دکھائی دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر صحابہ اکرام بھی بیٹھتے اور منافق بھی بیٹھتے، وہی مجلس ہے، اسی مجلس میں صحابہ اکرام کا ایمان میں اور اضافہ ہوتا، وہ ایمان لے کر اٹھتے، اور اسی مجلس میں یہ منافق بھی بیٹھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نصیحتیں سن رہے، زبان سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، لیکن پھر بھی نہ ان کو حق نظر آتا ہے، نہ وہ حق کو سنتے ہیں، نہ ہی وہ ہدایت کے راستے کو قبول کرتے ہیں۔ آیت نمبر 19، اس آیت میں منافقین کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے اور ان کی مثال یہاں بتائی گئی ہے۔ یہ ایسے منافقوں کا گروپ ہے جس پر کبھی حق واضح ہو جاتا ہے اور کبھی اسی حق کو لے کر پھر سے وہ ریب، وہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو کبھی تو یہ حق انہیں نظر آ جاتا ہے اور کبھی پھر اسی میں شک میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ان کی مثال یہاں پہ بتائی گئی ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال یعنی ان منافقوں کی مثال زوردار بارش کی سی ہے جو آسمان سے آتی ہے، اس میں اندھیرے ہیں۔ اندھیروں سے مراد یہاں پہ ایسی حالت میں یہ بارش ہو رہی ہے، یعنی اندھیرے، شک کے اندھیرے، کفر اور نفاق کے اندھیرے، اور اس میں ورعدن، اس میں کڑک ہے، یعنی کڑک سے خوف کی وجہ سے ان کے دلوں پر دہشت طاری ہو جاتی ہے، دہشت طاری کر دے۔ تو منافقوں کی یہی حالت ہوتی ہے، ان پر شدید خوف اور گھبراہٹ طاری رہتی ہے، اور اس بارش میں کڑک بھی ہے اور ساتھ میں اس میں وبرقن، اور اس میں بجلی بھی ہوتی ہے۔ اور برق سے مراد یہاں پہ ایمان کی وہ روشنی ہے۔ کبھی کبھار ان کو بعض اوقات منافقوں کے دلوں میں ایمان کی یہ روشنی چمکتی ہے، کبھی ہلکا سا ایمان آ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد پھر سے شک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا ان کے بارے میں یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ بجلی کی کڑک سن کر موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ان کی یہ تدبیریں، یہ خوف، یہ دہشت، انہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکے گا، کیونکہ وہ اللہ کے گھیرے سے نہیں نکل سکتے۔ کبھی ان پہ حق واضح ہو جاتا ہے، یہ حق کی کرنوں کو دیکھ لیتے ہیں، جب ان پر حق کی کرنیں پڑتی ہیں تو وہ حق کی طرف جھک پڑتے ہیں، لیکن پھر جب اسلام پہ دیکھتے ہیں یا مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، ان پہ مشکلات کا دور آ رہا ہے، ان پہ مشکلات آئی ہیں، تو وہ منافق لوگ جب ایسے حالات دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، پھر حیران وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ منافقین کا گروپ یہ آخر وقت تک اسی طرح شک میں اور قبول حق یعنی اسلام سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے کہ کبھی ہم دین میں کوئی ہمارے دل میں شک و شبہات نہ آئے، ہم کامل یقین ایمان رکھیں کہ جو کچھ ہے حق ہے، کیونکہ یہ منافقت کی نشانی ہے کہ کبھی وہ حق دیکھ لیتے ہیں، حق کو مان لیتے ہیں، اور پھر کبھی اسی کو لے کے اتنے ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ ان کے دل میں شک و شبہات آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر بالایمان پہ کرے، آمین یا رب۔ آیت نمبر 20، اس میں منافقین کا ذکر ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، اور ان کی خصلت بتائی گئی، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ خَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ روشنی ملی فوراً چل پڑتے ہیں، اور اندھیرا ہوا تو وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ منافقین جب دیکھتے ہیں اسلام کو عزت سربلندی نصیب ہوتی ہے تو منافقوں کو بھی قدر اطمینان ہونے لگتا ہے، لیکن جب دیکھتے ہیں اسلام کو یا مسلمانوں پر کوئی مشکل آئی ہے، مصیبت آئی ہے، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ پھر سے کفر کی طرف لوٹ جائے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو بیکار کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں کو لے لے، آنکھوں سے نہ یہ دیکھ سکیں نہ کانوں سے یہ سن سکے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ ان کی کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو ان کے دیکھنے کی اور سننے کی سماعت کی طاقت کو صلاحیتوں کو کیوں اللہ تعالیٰ لے لے؟ کیونکہ انہوں نے حق کو دیکھا، حق کو پہچانا بھی انہوں نے، لیکن اس کے باوجود اس کو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں جو ارادہ فرمائے، یعنی اگر انہیں سزا دینا چاہے یا انہیں معاف کرنا چاہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی لیے ہمیشہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ ہونا چاہیے اور دل اور شوق سے کرنا چاہیے، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی عذابوں سے اور اس کی پکڑ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت میں منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عذاب اور اپنی گرفت سے ڈرایا ہے اور بتایا ہے کہ وہ ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تفسیر آیت 21 اور 22، اور پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا 3 گروہ کا ذکر تھا، متقی لوگوں کا، کافر اور منافقین۔ اب وہ تینوں گروپ کا ذکر کرنے کے بعد اس آیت میں تمام انسانیت کو دعوت دی جا رہی ہے۔ کس چیز کی دعوت؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تو ساری انسانیت کو یہاں دعوت دی جا رہی ہے کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ جو پیدا کرتا ہے اس کا سب سے زیادہ حق ہوتا ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا، اگر وہ تمہیں پیدا ہی نہ کرتا تو تمہارا وجود ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہارا مالک ہے، وہ تمہارا خالق ہے، تو تم اس کی عبادت کرو۔ لعلکم، تاکہ تتقون، لعلکم تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ کن چیزوں سے بچ سکے؟ تاکہ تم آگ سے بچ سکو، تاکہ تم ناکامی سے بچ سکو، تاکہ تم برے انجام سے بچ سکو۔ تو تمام انسانیت کو دعوت دی گئی ہے، اور یہاں پہ مقصد بتا دیا پیدا کرنے کا، کہ اصل مقصد اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم عبادت کریں۔ کھانا، پانی، شادی اور دوسری جو چیزیں ہیں یہ سب ضروریات ہے، نیڈز ہیں ہماری، لیکن مقصد کیا ہے ہمارا؟ عبادت کرنا۔ اگر ہم سارا وقت اور ساری محنت اور ساری کوشش اپنی صرف اپنی ضروریات کے پیچھے لگا دیں گے، کھانا، پانی، آرام، ان چیزوں کے پیچھے، تو مقصد حیات عبادت کے لیے پھر کب اور کیسے آئیں گے؟ کس وقت ہم آئیں گے؟ کب ہم اپنا مقصد کو پورا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کلیئر بتا دیا کہ تمہارے پیدا کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو۔ جس رب کی عبادت کرنے کا حکم آیا ہے، جس رب کی ہم نے عبادت کرنا ہے، اس کی شان تو دیکھیں، اس کی قدرتیں تو دیکھیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش، زمین کو تمہارے لیے ہموار کیا، زمین کو تمہارے لیے آسان کر دیا۔ زمین کے اندر لاوا ہے، زمین کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ چیزیں ہیں، لیکن یہ زمین ہمارے لیے اتنی آسان ہے کہ ہم اس پہ چلتے پھرتے ہیں، دلدل نہیں ہے کہ پیر بار بار پھسل رہے ہیں یا پھر زمین میں ڈھسے جا رہے ہیں، یا اتنی سخت ہے کہ چلنا مشکل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کتنا ہموار کیا ہے ہمارے لیے۔ اور وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان کو چھت بنایا۔ آسمان کی طرف دیکھیں، دیکھنے کے پر کتنا انسان کو ایک یہ فیلنگ آتی ہے کہ چلے حفاظت کے ساتھ ہے۔ جب
سر پہ چھت ہو تو انسان اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، ورنہ آئے دن پتہ نہیں آسمان سے کوئی نہ کوئی چیز ہم پر گرتی تو ہم تو ہلاک ہی ہو جاتے۔ تو اللہ نے آسمان کو چھت بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا۔ پانی اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے، ایسی قدرت ہے، کوئی چاہے کتنی بھی کوشش کر لے آسمان سے پانی نہیں برسا سکتا۔ اور پانی زندگی کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اگر پانی نہ ہو تو زندگی ہی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، پانی اتارا، اور اس پانی سے پھر فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اس سے پانی سے پھر پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ پھل اس سے نکالے، اور پھلوں کی طرف دیکھیں کتنے خوشگوار پھل، رنگ برنگے پھل، اتنے پیارے لگتے ہیں، اتنے خوشنما لگتے ہیں، جس میں غذائیت ہے، اس میں تمہارے لیے رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رزق لکم، رزق ہے تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں دی، اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں، اور پھر فرماتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اب کیا کرنا ہے تمہیں؟ خبردار، اب تم اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے انداد نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، تم اس بات کو جانتے ہو۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بتائی ہیں، اور نعمتیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو دعوت دی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ پھر فرمایا کہ جب تمہارا اور کائنات کا یہ سب چیزیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور پیدا اس نے تمہیں بھی کیا، اور تمہاری سب ضروریات کو وہ مہیا کرنے والا وہی ہے، تمہاری سب ضروریات کو پورا کرنے والا وہی ہے، تو پھر تم اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ پھر تم دوسروں کو اس کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ بہت سمپل سی بات ہے نا، پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور جا کے ماتھے کسی اور کے آگے جھکاتے ہیں۔ ضروریات کا خیال اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور جا کے چڑھاوے کسی اور کو چڑھاتے ہیں۔ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور جا جا کر دوسروں کو حاجت روا سمجھ کے مردوں سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عرض کیا کہ اے رسول اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو نہ شریک بنائیں۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ بات کاش ہمیں سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، اسی کا ہم پر حق ہے، اور یہ اس کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں۔ آیت نمبر 23 اور 24، آج کی آیت میں انہیں ایک چیلنج دیا گیا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں ہے ریب، کوئی شک ہے تمہیں، مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس میں سے جو ہم نے نازل کیا ہے اوپر عبدنا، ہمارے بندے پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے جو نازل کیا ہے، اگر تمہیں شک ہو تو اب یہ چیلنج کیا ہے ان کے لیے؟ فَأْتُوا، تو بس لے آؤ، تم بھی لے آؤ، بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اس جیسی کوئی صورت، کوئی سورہ تم بھی لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے گواہوں کو یعنی اپنے مددگاروں کو بھی تم ساتھ میں بلا لو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن جن کو بلانا ہے ان سب کو بلا لو تمہاری مدد کرنے کے لیے، ان کن تم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ تو یہ ان کے لیے چیلنج تھا، پھر بھی کیوں انہوں نے کوشش نہیں کی؟ حالانکہ وہ عربک زبان میں بڑی فصاحت اور بلاغت رکھتے تھے، اور وہ تو اتنی شاعری کیا کرتے تھے، ان کو اپنے لٹریچر پر بھی بڑا فخر تھا، اور وہ واقعی بڑی اچھی شاعری اور اس طرح کا کلام عربک میں وہ لے آتے تھے۔ تو انہیں جب یہ چیلنج دیا گیا تو وہ بالکل اس جیسی ایک صورت کیا ایک آیت تک نہیں لا سکے۔ کیوں؟ حالانکہ زبان تو ان کی سیم ہی ہے،
کیونکہ قرآن میں جو حکمت کی باتیں ہیں وہ کہاں سے لے کر آتے؟ قرآن میں غیب کی باتیں بتائی گئی ہیں، جن ہے، جہنم ہے، جنت کا ذکر، فرشتے کیسے ہیں، یہ باتیں وہ کہاں سے لے کر آتے؟ اور قرآن میں پیشن گوئیاں بتائی گئی ہیں، پریڈکشن دی گئی ہے کہ کیا ہونے والا ہے، یہ انہیں کہاں سے پتہ چلتا؟ اسی طرح قرآن میں پچھلی امتوں کے ذکر ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، جیسے قوم سمود ہے، عاد ہے، تو یہ قصے، یہ خبریں ان کو کہاں سے پتہ چلتے؟ اور قوانین ہیں، حکمتیں ہیں قرآن میں، اور کامیابی کی جو آخرت اور دنیا میں کس طرح ہم کامیاب ہو، یہ ساری چیزیں قرآن میں یہ کہاں سے لا سکتے تھے؟ اور سب سے امپورٹنٹ بات، قرآن کی آیات میں جو تاثیر ہے وہ کہاں سے لے آتے؟ تو وہ بے بس تھے، وہ اس چیلنج کو نہیں مکمل کر سکے۔ تو پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے، تو اب کیا کرو؟ فَاتَّقُوا النَّارَ، تو پھر بچو، پھر ڈرو نار، آگ سے، اور وہ آگ کیسی ہے؟ التی وقودها الناس والحجارہ، اور وہ آگ ایسی ہے جس کا ایندھن، جس کا فیول انسان ہے اور پتھر ہے۔ اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، تیار ہے، یہ نہیں کہ بعد میں تیار ہوگی، اس کو تیار کر رکھا ہے۔ اور یہ آگ ایسی ہے، اس میں پتھر بھی ہوں گے اور انسان بھی ہوں گے، جتنے انسان اور پتھر اس میں پڑیں گے یہ آگ کو اور زیادہ جلائے گی، یہ ہے ہی اس کا ایندھن۔ اور پتھر کے بارے میں یہ آتا ہے تفسیر میں کہ یہ وہ پتھر ہوں گے جن کو انہوں نے بت بنا کر پوجے تھے۔ تو اب قیامت والے دن دیکھیں گے آگ میں کہ یہی بت جن کی ہم اتنی پوجا کرتے تھے، ان کو ہم نے بہت کچھ سمجھا تھا، آج یہ خود آگ میں جل رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر اور ان کی حسرت بڑھے کہ یہی تو وہ بت تھے جن کے پیچھے ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا تھا۔ اور دوسرا، انسان ہوں گے وہاں پر، ان کو بھی ڈالا جائے گا۔ اور ہجارہ کے بارے میں، پتھر کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ گندھک کے پتھر ہے، سلفر کے، جو بہت زیادہ کالے ہیں اور بدبودار ہے، اور جب ان کو گرم کیا جائے گا تو یہ بہت زیادہ گرم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تو اس آیت میں چیلنج دیا کہ اگر لا سکتے ہو تو لا کر دکھاؤ قرآن جیسی کوئی چیز، اگر نہیں لا سکتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی آگ سے ڈرو جو تیار کی جا چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آگ سے محفوظ رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔